بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں، پر قرآن کی یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ زندگی میں اگر بڑی جیت حاصل کرنی ہے تو چھوٹی موٹی ہار سے کبھی مت ڈرو۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ انسان کو دکھ بانٹ لینا چاہیے، اس سے دکھ کم ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنے دکھ کے اشتہار لگا دے۔ صرف صحیح بندے سے ہی دکھ بانٹنا چاہیے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ برا دوست کوئلے کی مانند ہے، اگر جلتا ہوگا تو آپ کا ہاتھ جلا دے گا، اور اگر بجھا ہوگا تو آپ کے ہاتھ کالے کر دے گا۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ والد دنیا کا واحد شخص ہے جو آپ کو خود سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمہید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر ایک تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ جب دعا مانگو تو ایسے کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف حامیاں ہی حامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہ کہو، لوگ تمہارا دل دکھانے کے لیے تمہاری ہی بات استعمال کرتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔
मुखलिस शख्स हर बार खामोशी इख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि उसे उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को उन्हीं के लहजे में जवाब दे। हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हारे लिए बेहतरीन ताल्लुक़ वो है जो तुम्हारे ऐब जान कर भी तुमसे ताल्लुक़ ना तोड़े, और बेशक वो ताल्लुक़ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंस कर कहा, वक्त अच्छा हो तो सब अपने, वरना कोई नहीं। ये जो मेरी लहद पे रोते हैं ना, अभी उठ जाऊं तो जीने ना दें।